السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ قرآن حقوق کے متعلق ہماری ویڈیو جاری ہیں، قرآن کے 6 حقوق میں سے آج 2 حقوق، 5واں اور چوتھا ایک ہی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ قرآن کا چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن کا چوتھا حق عمل بالقرآن ہے۔ قرآن مجید کا حق کہ ہم اس قرآن کو جتنا سمجھ چکے ہیں، اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں یا ثواب حاصل کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لائیں، اپنی زندگی کا رہنما بنائیں اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آپ کو اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ عمل بالقرآن کے 2 پہلو ہیں۔ عمل بالقرآن کے 2 پہلو، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی ہے۔ انفرادی پہلو کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے ایسے تمام احکامات جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہیں یا جن پر عمل کا اختیار انسان کو فی الفور حاصل ہو جاتا ہے، ان کو عمل میں لانے کا ہر انسان اسی وقت مکلف ہو جاتا ہے جس وقت وہ اس کے علم میں آ جائیں۔ اس میں کسی قسم کی تاخیر کا جواز بے معنی ہے۔ اگر ان احکامات کی تعمیل میں کوشش نہیں کرتا تو جرم عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ مثلاً وہ فوری طور پر جھوٹ، بدعہدی، بغض، حسد، کینہ وغیرہ جیسی بے شمار عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ یہ تھا انفرادی پہلو۔ اب ہے اجتماعی پہلو، یعنی دوسرے جو احکامات اجتماعی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا، وہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس چیز کا ضرور مکلف ہے کہ اپنی ممکنہ حد تک حالات کو بدلنے کی جدوجہد کرے، فاسد نظام کو بدلے اور اس گروہ یا جماعت کا مکمل طور پر ساتھ دے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہی ہو، تب ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ایسی جدوجہد کسی مرحلے میں بھی نہ کرے اور اجتماعی زندگی کی بجائے انفرادی زندگی کو ترجیح دے رہا ہو اور صرف اپنی زندگی کی بقا اور صرف اپنے بال بچوں کی پرورش میں ہی لگا رہے۔ ہم سب لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی موٹی موٹی کتب پڑھتے ہیں، کتابوں کی خریداری پر کتنی کثیر رقم خرچ کرتے ہیں، اور ہم ٹیوٹر رکھتے ہیں۔ غیر ملکی زبانوں کو عبور حاصل کرنے، ترجمہ، مفہوم سمجھنے کے لیے کتنے ہی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن قرآن مجید کتاب ہدایت جو ہماری پوری زندگی، پوری دنیاوی اور آخرت کی زندگی پر محیط ہے، اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی غور کریں، آپ بھی اور میں بھی۔ کتنی رقم خرچ کرتے ہیں ہم اس پر، کتنا وقت لگاتے ہیں، اور عربی سیکھنے کے لیے کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ کہیں گئے؟ سوچے تو صحیح، کبھی بھی اس کے لیے اتنا وقت اور اتنا پیسہ ہم خرچ نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو ثواب کی نیت سے زندگی بھر پڑھتے رہیں اور سب کچھ پڑھ لینے کے باوجود قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پوری زندگی اس کے خلاف عمل کرتے رہیں۔ تو سوچئے ہمارا آخرت میں انجام کیا ہوگا اگر ہم اسی طرح اس کو تلاوت کرتے رہیں اور نہ سمجھیں، اور ہم سمجھ بھی نہ سکیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کا 5واں حق، قرآن کا 5واں حق تبلیغ بالقرآن ہے، یعنی قرآن کو لے کر چلنا، لوگوں تک پہنچانا، قرآن مجید کے احکامات، تعلیمات کو آگے پہنچانا۔ قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح تبلیغ ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، بالکل اسی طرح اس دین کو جو کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے، اس کو امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ البتہ اس کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً قولی تبلیغ کرنا، مثلاً لوگوں کو قرآن مجید کی تجوید، ترجمہ اور تشریح سکھانا، درس قرآن حدیث کے ذریعے ان تک ان کے احکامات کو پہنچانا۔ تحریری تبلیغ، مثلاً قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر تحریر مواد جمع کر کے لوگوں تک پہنچانا، ان میں ترجمہ قرآن، تفسیر، لٹریچر بھی شامل ہے۔ آگے ہے عملی تبلیغ۔ عملی تبلیغ کیا ہے؟ مثلاً قرآن کے احکامات کے تحت اپنے
عمل کو بدل کر دوسروں کے لیے عملی نمونہ بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، خبردار سن لو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اب اس قرآن کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، یعنی ایک بھی بات اگر تمہارے علم میں آ جائے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات میں تبدیلی لائے، پھر اپنے گھر میں تبدیلی لائے، پھر اپنے محلہ اور علاقے میں حکمت کے ساتھ اس کی تبلیغ کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے عہدے پر اگر فائز کیا ہے یا صاحب منصب بنایا ہے تو ملک قوم کو اس کی طرف متوجہ کرے، اپنے دل میں پوری انسانیت کا درد رکھے۔ اس کام میں ہر شخص درس و تدریس، تقریروں، تحریروں کے علاوہ بذریعہ ویڈیو، آڈیو، ریڈیو، موبائل، انٹرنیٹ، کیبل جیسا میڈیا بھی استعمال کر کے اس فرض کو نبھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کی ہمت، طاقت، صحت اور ایمان دے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری محنتوں کو۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔